کس کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ کون ہے جس کی توبہ قبول نہ ہو؟ ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ ایسے گناہ ہیں جس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. میں صرف ایک گناہ کو پیش کروں گا کیونکہ دوسرے گناہ انشاءاللہ یہاں پہ نہیں ہوتے اور نہ ہوتے ہوں گے اور نہ ہی لازم ہے. امت محمدی پہ بہرحال اللہ نے بہت سی چیزیں معاف کی، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کے ہم مرتکب ہو جاتے ہیں. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ اگر تم صلہ رحم نہیں کرتے تو اعمال میں مت آنا، تمہاری وجہ سے ہماری بھی دعائیں رد ہو جائیں گی. صلہ رحم، صلہ رحم یعنی جو خونی رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے ملتے رہنا. مولا فرماتے ہیں جو قطع رحم ہوتا ہے نا، جو اپنے خونی رشتہ داروں سے نہ ملے. خونی رشتہ دار کون کون ہیں؟ ماں باپ ہیں، چچا، پھپھی، ماموں، خالہ، بہن بھائی، اولاد نسلوں کے اندر. تو اگر یہ خونی رشتہ دار ہیں، یہ فرسٹ جتنے بھی پہلا طبقہ ہے، اس کے بعد پھر چچا، ان کے سب کے بچے کا یہ خونی رشتہ دار ہیں. ان سب سے پہلا طبقہ اور پھر دوسرا طبقہ، وہ ان کے بچوں کا دوسرا طبقہ ہے کہ ان سے اپنا تعلق واسطہ رکھنا. فرماتے ہیں کہ جو آدمی اگر ان میں سے کسی بھی خونی رشتہ دار سے اپنا رابطہ توڑ لے، قطع تعلق کر لے، سلام دعا بند کر دے، تو اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے. اس شب میں کیا کر سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوشش کرو، چاہے صرف سلام کی حد تک رکھو، نقصان پہنچتا ہے، عزت پہ حرف آتا ہے، نہ ملو بے شک، لیکن کم از کم سلام دعا سے مت جاؤ. اگر دیکھ لو تو سلام ضرور کرو. اب آپ حضرات خاموش ہیں، بالکل میں بھی اور پڑھنے والا ہوں اس میں. سننا پسند فرمائیں گے سب لوگ؟ ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے حوزے کا، آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، مرزا جواد ملکی تبریزی، آیت اللہ مرزا جواد. یہ امام خمینی کے استاد تھے عرفان میں. عرفان سب سمجھتے ہیں، مسٹیسزم جیسے تصوف ہے جس کو پڑھنے والے ولی بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب میں نے حوزہ قم میں آنے کے بعد عرفان پڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ اتنے برس گزر چکے ہیں، مجھے کوئی توفیق ہی نصیب نہیں ہو رہی. اتنا عرفان پڑھتا ہوں، تہجد کی نماز نہیں چھوڑتا، قضا نہیں ہوتی تہجد مجھ سے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ایک جملہ، المراقبات ان کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ اگر تہجد پہ نہ اٹھیں تو فرشتے انہیں آ کے اٹھاتے ہیں کہ تہجد کا وقت ہو گیا اٹھ جاؤ. امام خمینی نے اس کے نیچے جملہ لکھا ہے، یہ انہوں نے اپنے متعلق لکھا ہے. یہ کہہ رہے ہیں میں کسی ایسے کو جانتا ہوں، کسی کو نہیں، یہ اپنے متعلق کہا ہے، لیکن بتانا نہیں چاہتے تاکہ ریاکاری نہ ہو. کتنے پہنچے اللہ جواد ملکی کہتے ہیں میں نے بہت محنت کی، بہت عرفان پڑھا، عمل، لیکن بتانا نہیں چاہتے. عمل کرتا تھا لیکن کوئی ترقی نہیں، میرے چشمے برزخی نہیں کھل رہی تھی، پردے نہیں اٹھ رہے تھے، پھر بھی میں دیکھ نہیں پا رہا تھا اصل کیا ہے، عرفان کیا ہے. کہ ایک دن استاد کے پاس گیا، کہا آقا اتنی محنت کر رہا ہوں، تہجد قضا نہیں ہوتی مجھ سے، 4 برس ہو گئے ہیں، تمام اعمال کرتا ہوں، درس پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن ترقی نہیں ہو رہی، سارے پردے میری آنکھوں سے نہیں اٹھتے، کیا کروں؟ کہا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارا کسی خونی رشتہ دار سے قطع تعلق ہو گیا ہو؟ کہاں سگے چچا سے نہیں ملتا، ان کے بچوں سے نہیں ملتا. علامات میں سے ایک یہ علامت ہے شب قدر کی کہ اس رات میں اگر بے انتہا گرمی ہو تو وہاں پہ تھوڑی سی سردی سی محسوس ہوگی، خنکی محسوس ہوگی. سردی ہو تو گرمائش محسوس ہوگی. جس وقت بارش کے قطرات آ رہے ہوں وہ استجابت دعا کا وقت ہوتا ہے. اللہم صلی محمد وعلی. یہ جو چند قطرات آ رہے ہیں، نہ جانے آپ میں سے کس کا دل اتنا ٹوٹ چکا ہے کہ اس کی وجہ سے بارش آنے لگی ہے. تو اپنی اپنی نیتوں کو خالص رکھیے گا، اپنی اپنی دعائیں مانگ لیجیے گا. معصوم کے الفاظ ہیں 4 موقعوں پہ دعا رد نہیں ہوتی. کہا کہ یا رسول اللہ کون کون سے؟ کہا جب بارش نازل ہے، حالہ نزول المطر، جب بارش ہو رہی ہو تو دعا رد نہیں ہوتی. کہا جب آنسو بہ رہے ہوں تو دعا رد نہیں ہوتی. جب ماؤں کی گود میں چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں تو دعا رد نہیں ہوتی. جب کسی بھی محفل یا مجلس کے اندر بوڑھے افراد بیٹھے ہوں جس کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہوں، بال سفید ہو گئے ہوں، چلنے کی طاقت نہ ہو، اس بوڑھے آدمی کی وجہ سے کہتا ہے یار یہ میرا بندہ میری بندگی میں بوڑھا ہوا، جاؤ اس کی وجہ سے دعا قبول کر لو. کیا یہ 4 چیزیں ہیں عزیزان گرامی. اب کہا کہ میں ایک میرے قریبی رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، میں ان سے نہیں ملتا، والد کی ان سے بول چال بند تھی اس لیے میں بھی نہیں بولتا. کہا اور انہیں کا بیٹا، چچا کا بیٹا، وہ بھی قم میں پڑھتا ہے، میں اس سے سلام دعا نہیں لیتا. کیوں؟ کیونکہ والد نہیں بولتے، والد کی بول چال بند ہے. کہا جب تک انہیں راضی نہیں کرو گے عرفان کے درجے میں آگے نہیں بڑھ سکتے. تو آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کہتے ہیں اب شرمندگی ہونے لگی کہ 4 سال سے بات نہیں کی، سلام دعا نہیں لی. وہ سوچے گا اچانک آ گئے ہیں، پتہ نہیں کیا مفاد ہے، کیا فائدہ ہے ان کا.
کس نیت سے ملنے کے لیے آئے ہیں؟ کہا مجھے شرمندگی بہت تھی لیکن میں چاہتا تھا عرفان کے درجات طے کروں، تقوی کی منزل کو پالوں۔ تو کہا ایک دن خود ہی میں نے دیکھا کہ وہ درس سے باہر نکل رہے ہیں، میرے ہی درس میں جاتے تھے، استاد دونوں کا ایک ہی استاد تھا۔ کہا میں باہر نکلا، فوراً جوتے سیدھے کر کے ان کے سامنے رکھے اور فوراً چلا گیا۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ اس نے جوتے میرے سیدھے کر کے رکھے۔ کہا جب 2-4 دن میں نے ان کے جوتے سیدھے کر کے رکھنا شروع کی اور چلا جاتا تھا، ملتا نہیں تھا شرمندگی کی وجہ سے، تو اچانک ایک دن جیسے جوتے سیدھے کر کے رکھے، انہوں نے فوراً مجھے سلام کیا۔ انہوں نے سلام میں پہل کی کہ اتنی محبت سے تم آتے ہو، جوتے سیدھے کر کے رکھتے ہو۔ کہا کہ ان کا دل پسیج گیا، انہوں نے سلام کیا، اور اسی میرے کہتے ہیں چچا داد بھائی نے اپنے والد کو خط لکھا کہ ارے جن سے ہماری بول چال بند تھی ان کا بیٹا میرے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے۔ کہا کہ میرے جوتے سیدھے رکھنے کی وجہ سے وہ چچا والد کے پاس گئے، ان سے معافی مانگی، محبت سے ملے۔ کہا اس کا یہ اثر ہوا کہ اللہ نے وہ دریچے میرے لیے کھولے جو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ مقامات پائے کہ یہاں تک کہ خمینی جیسے افراد میرے شاگرد بننے لگے۔ دیکھیں عجیب و غریب کیفیت ہے، میں یقین مانے اپنے ایک کیفیت عجیب میری ہو رہی ہے اس وقت۔ پروردگارہ جتنے مومنین موجود ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ میں چلتا رہوں گا، آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا۔ پروردگارہ اس وقت استجابت دعا کا وقت ہے، ہمارے تمام گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کی قبروں کو منور فرما، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو غارت فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما، پاکستان کی حفاظت فرما۔ کشمیر کے حالات خراب ہیں، بحرین، یمن، نہ جانے کہاں کہاں، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ بس بھائی اپنی حاجات بھی طلب کر لیجیے گا، میں چلتا رہوں گا۔ عزیزان گرامی، شب قدر کے اندر یہ تمام اعمال قبول ہوتے ہیں، انسان کا دل صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ وہاں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی، رسول خدا نے جہاں پر کچھ کام کرنے کو ہمیں کہا ہے اس مہینے میں، وہاں پر ایک کام جو ہے وہ صدقہ بھی ہے کہ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَاءَكُمْ، یعنی صدقہ بھی جو ہے وہ فقراء کو دیں۔ عام دنوں میں بھی ہمیں صدقہ دینے کے لیے ترغیب دی جاتی ہے کہ ہم موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ ہم صدقہ دیں۔ ماہ رمضان میں جہاں پر قرآن کی ایک آیت کی تلاوت جو ہے وہ ایک قرآن کے برابر، اسی طرح صدقہ بھی جو آپ خدا کی بارگاہ میں دیتے ہیں وہ ایک صدقہ یا آپ کا 1 یورو یا ایک جو بھی کرنسی ہے یا جو بھی آپ دیتے وہ اس مہینے میں کئی برابر کا ثواب جو ہے وہ ملتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں آپ زیادہ صدقہ دیں۔ صدقے کے لیے بہرحال کہ ہم صدقہ نکالنا چاہیے، اپنی سلامتی کا صدقہ نکالیں، اپنے گھر کی سلامتی کا۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو صدقہ ہے وہ امام زمانہ کی سلامتی کا صدقہ ہے کہ ہم پہلے امام کی سلامتی کا نکالیں، اس کے بعد پھر اپنی سلامتی کا صدقہ نکالیں۔ صدقہ دینا کس کو چاہیے؟ فقراء، مسکین۔ جو اس کی شارٹ ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص سال کا اپنا پورا اینول جو اس کا ایکسپنس ہے اس کو وہ بیئر نہ کر پاتا ہو، وہ اس ڈیفینیشن میں آتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی شخص ہو۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں، بہت سارے لوگ بولتے نہیں ہیں کہ وہ ضرورت مند ہیں۔ یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو تلاش کریں، ڈھونڈیں، اور اگر آپ کو یہاں نہیں ملتا تو آپ کسی اور جو بھی آپ کے نیبر کنٹریز ہیں جہاں پہ بھی غریب لوگ رہتے ہیں، آپ جو ہے وہ اس تک جو ہے وہ صدقہ پہنچائیں۔ صدقہ جو ہے روایات کی روشنی میں جب ہم دیتے ہیں تو وہ پہلے خدا کے ہاتھ جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس شخص کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ روایات بہت ساری ہیں اسی سلسلے میں۔ روایت مولا بالخنیس سے ہے، روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک رات بارش کی رات تھی اور امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، کہ میں نے دیکھا کہ وہ اس رات میں امام جو ہے وہ جا رہے ہیں اور ایک جگہ تھی شہر سے باہر، وہاں پر جا کر فقیروں کو بانٹ رہے تھے، گویا کہ وہ سو رہے تھے حالانکہ۔ تو اس نے سوائل نے پوچھا تو امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد، یعنی میرے جو والد تھے امام باقر علیہ السلام، وہ جب کسی کو صدقہ دیتے تھے
تو جب اس کو پہلے دیتے تھے پھر دوبارہ اس کے ہاتھ سے لے کے چومتے تھے پھر دوبارہ اسے دیتے تھے، کیونکہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسے چوم کر جو ہے وہ اس کو دوں. یعنی اتنی زیادہ جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ امپورٹنس بتا رہا ہے کہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو یہ صدقہ جو ہے یہ بیسیکلی خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو وہ باقی رہ جائے گا، جو تمہارے اپنے پاس ہے شاید وہ ختم ہو جائے گا. جو چیزیں باقی رہ جائیں اس پر ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. وہ مہینہ ہے بھی ایسا ہے کہ مثلا آپ کہیں افطاری کروائیں، کہیں جو غریب لوگ ہیں ان کو گھر کا راشن دیں. یہ مہینہ ہمیں یہ سیکریفائس دے رہا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کا اپنا دسترخوان جو ہے اس پہ 8 9 10 چیزیں کھانے کی ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے دسترخوان پہ ایک چیز بھی نہ ہو کھانے کی. تو یہ مہینہ ہمیں یہی ترغیب دے رہا ہے کہ جب آپ بھوک اور پیاس پہ کنٹرول کر رہے ہیں وہاں پر اپنے دسترخوان کو بھی ڈسٹریبیوٹ کریں لوگوں کے ساتھ. اور فرق نہیں پڑتا کہ اگر انسان کے اپنے دسترخوان سے چیزیں کم ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن بہتر ہے کہ ہم کسی اور کے دسترخوان کو، کھانے کی ٹیبل کو رونق دیں. یہ ایک مہینہ ہی ایسا ہے کہ انسان محبتیں بانٹے، چیزیں بانٹے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ جب انسان خدا کی بارگاہ میں دیتا ہے تو پروردگار اسے ہر ایک چیز کے بدلے میں کئی حسنات عطا کرتا ہے. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اپنی پریشانی بیماری کا ذکر کیا. تو امام نے کہا کہ صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کو دور کرو. یعنی صدقہ انسان جو دیتا ہے اس سے اس کی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، انسان کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، حتیٰ صدقہ موت کو بھی جو ہے وہ دور کر دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ، شعبان رسول خدا کا، اور رمضان میرا مہینہ ہے. عزیزان گرامی، یہ جناب امیر اسلام کا مہینہ ہے. تو عزیزان گرامی، کچھ نہ کچھ شرائط یہاں پہ پوری کرنی چاہیے. اب آئیں، میں آپ کے سامنے 3 شرائط پیش کر رہا ہوں اور سب کو توجہ سے تینوں شرائط کو سننا. اگر ہو سکے تو اس مہینے میں کچھ نہ کچھ ضرور کیجئے. عبادات اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں، میں جانتا ہوں لوگ اپنے اپنے طور پہ روزے رکھ رہے ہیں، نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں، سب کچھ. پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس مہینے کے اندر، جو مولا نے 3 تاکیدیں کی ہیں، پہلی شرط یہ مولا فرماتے ہیں قرآن پہ خاص توجہ کرو. پورا قرآن نہ بھی پڑھ سکتے ہو تو جتنا پڑھ سکتے ہو، جتنا جانتے ہو قرآن کی تلاوت کرو. اگر ایک آیت جانتے ہو تو اسی کو دہراتے رہو، ایک سورہ جانتے ہو تو اسی کو دہراتے رہو. کہ اس مہینے کے اندر ایک آیت کی تلاوت دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کے برابر ثواب رکھتی ہے. دوسرے مہینے میں ختم قرآن کے برابر ثواب رکھتی ہے. عزیزان گرامی، صحابی رسول ہیں، نام ہے سعد ابن معاذ، نام سن رکھا ہوگا آپ لوگوں نے، رضی اللہ عنہ. پیغمبر اسلام ان کے جنازے میں جب تشریف لائے تو ننگے پاؤں تشریف لائے. پوچھا یا رسول اللہ ان کے جنازے میں ننگے پاؤں کیوں آئے؟ الامالی شیخ توسی کی کا 70,000 یا بنا روایت 80,000 ملائکہ سعد کے جنازے میں موجود ہیں. کہا یا رسول اللہ اتنے فرشتے کیوں آئے ان کے جنازے میں؟ کہا کیونکہ سعد کو قرآن یاد نہیں تھا لیکن سورہ اخلاص یاد تھی. صبح سے لے کے رات تک سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے رہتے تھے، دہراتے رہتے تھے. اس ایک سورہ کی تلاوت کی وجہ سے اللہ نے 70,000 فرشتے بھیجے ہیں ان کے جنازے میں شرکت کے لیے. عزیزان گرامی، پہلی تاکید قرآن کی تلاوت کی. دوسری یتیم پروری کی. جناب امیر علیہ السلام کی جو سب سے بڑی صفت بیان کی جاتی ہے یتیم پرور. یہاں تک کہ آپ کے بعض اصحاب کہتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے تھے نا مولا دسترخوان پہ یتیموں کو کھانا کیسے کھلاتے ہیں، تو بعض اصحاب کہتے تھے اے کاش میں بھی یتیم ہوتا جس طرح سے مولا یتیموں کو کھانا کھلا رہا ہے. اے کاش میں یتیم ہوتا کہ مجھے بھی امیر المومنین اپنے ہاتھ سے اس طرح سے کھانا کھلاتے جس طرح سے یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہاں تک کہ الفاظ ہیں کہ ایک یتیم بچہ 3-4 برس کا جب دوڑتا ہوا آیا، اس نے امیر المومنین کے کہیں زانوں پہ پاؤں رکھا. تو جناب عمار ہیں یا کوئی اور ہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹا پاؤں نیچے رکھو، تمہیں نہیں معلوم یہ امیر المؤمنین ہے؟ تو جناب امیر نے کہا خبردار دوبارہ بچے کو مت ٹوکنا، اگر اسے گھر میں باپ کی محبت ملی ہوتی تو میرے پاس پیار اور محبت کو تلاش نہ کر رہا ہوتا. یتیم پروری کا مولا خود دسترخوان بچھاتے اور اپنے ہاتھوں سے ایک بچے کو کھانا کھلاتے. یہاں تک کہ حدیث ہے، سارے مجمع کی توجہ سے خاص نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اور یہاں پہ انشاءاللہ ایک اور آپ کے لیے بھی پہلو ہوگا اس کے اندر، جو فضائل سننا چاہتے ہیں ان کے لیے خاص ایک پہلو بھی اس کے اندر پوشیدہ.
یہاں تک کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو تو جتنے بال ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ کافل الیتیم کہاتین معی فی الجنہ، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. اگر پہنچ گئے وہاں سے جانے کے راستے میں. عام یتیم کو پالنے والا تو پیغمبر کے ساتھ جنت میں ایسے جائے جیسے 2 انگلیاں ساتھ میں رہتی ہیں. اور جس نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا، اس ابو طالب سے متعلق کیا خیال ہے؟ کہ جناب ابو طالب اس طرح سے کائنات کے سب سے عظیم یتیم جناب عبداللہ کے یتیم جناب ختم مرتبت کو پال رہے ہیں، جو ان کا پالنے والا ہے ان سے متعلق کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں معلوم مسلمان احادیث پڑھتے ہیں، سوچتے بھی ہیں یا نہیں سوچتے ہیں. تو ختمی مرتبت فرماتے ہیں میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے 2 انگلیاں ساتھ رہا کرتی ہیں. یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو پالنے والا. اس مہینے کے اندر بے انتہا تاکید ہے کہ کچھ نہ کچھ یتیموں کو ضرور اس مہینے میں نوازا جائے، ان تک کچھ نہ کچھ پہنچایا جائے، کچھ نہ کچھ ان کے کام آیا جائے. اہل بیت علیہ السلام نے بے انتہا تاکید کی. عزیزان گرامی، تیسرا پہلو اس کو پیش کرنے کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ 1 یا 2 واقعے کی طرف اور اس مہینے کے اندر اگر ہم کبھی بھی مصائب پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے کہ میں نے کہا کہ اس مہینے میں دلوں کا نرم کرنا بہت ضروری ہے. اور سب سے زیادہ دلوں کے نرم کرنے کے لیے قساوت قلب انسان کے لیے سب سے بڑا گناہ. قساوت یعنی دلوں کا سخت ہو جانا. اہل بیت علیہ السلام نے تاکید کی ہے کہ دلوں کا نرم کرنا بہت ضروری ہے. فرمایا سب سے زیادہ شے کیا چیز دلوں کو نرم کرتی ہے؟ کا گریہ، رونا. اور کا سب سے زیادہ رونے کا ثواب حسین ابن علی پہ ہے. تو میں آخر میں پیش کروں گا. لیکن عزیزان گرامی، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، سب سے زیادہ اس مہینے میں جو تاکید یہ قرآن اور یتیم پروری کے بعد اس مہینے میں اس گریے کی ہے کہ جو چاہے وہ نماز شب میں ہو، چاہے اہل بیت علیہ السلام کے مصائب پہ ہو، جناب امیر پہ ہو. روایت کے الفاظ ہیں کہ خود ختم مرتبت اس مہینے کے جب فضائل سناتے تھے کہ مہینہ ماہ رمضان کا آ رہا ہے کہ اس کے کتنے فضائل ہیں، تو جب بھی جناب امیر علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو خود بخود گریہ کرنے لگتے تھے. پوچھا یا رسول اللہ ما یبکی کا یا رسول اللہ، آپ کو کون سی بات اتنا رلاتی ہے؟ اور خود جناب امیر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس بات نے آپ کو اتنا رلایا؟ کہ یا علی آپ کی اسی ریش کو آپ کے خون سے کوئی خضاب کر دے گا. اس مہینے کے اندر بڑی تاکید ہے کہ انسان اپنے دل کو نرم کرے. قرآن کے نزول کا مہینہ ہے اور بہت سی کتابیں بھی، حتیٰ یہاں تک روایات میں ہے کہ توریت، زبور، انجیل بھی جناب نوح نے یہی کہا تھا نا، پروردگارا اتنی میں نے تبلیغ کی، 950 سال تبلیغ کی ہے، مجھے جنت تک پہنچا دے، امت پہ عذاب نازل کر دے. 950 سال تبلیغ کے باوجود ایمان نہیں لائے. تو روز قیامت چلے ماں فرماتے ہیں کہا سب کے سب انبیاء کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، پروردگار بس میں جنت فردوس میں چلا جاؤں. ماننے والوں نے تو عمل نہیں کیا. اور ایک پیغمبر اسلام کھڑے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے امتی امتی، پروردگارہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت بہت گنہگار ہے. اپنا نہیں سوچ رہے ہوں گے، دوسروں کا. معراج میں جب ختم مرتبت گئے تو خود اللہ نے سوال کیا، اے میرے حبیب کیا آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو کیوں سب سے بلند مقام عطا کیا، سارے انبیاء کا سردار آپ کو کیوں بنایا، سید الانبیاء آپ کو بنایا، امام الانبیاء کا؟ پروردگارہ تو بہتر جانتا ہے. عزیزان گرامی، عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ جانتے ہوں، لیکن جب خدا سے مخاطب ہو تو یہ نہیں کہا جاتا کہ ہاں میں جانتا ہوں، بلکہ اللہ بہتر جانتا. کلام یہ ہے جناب ختم، یہ نہیں فرماتے ہاں میں جانتا ہوں. کہا کہ میرے حبیب کیا آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو سب پہ کیوں فوقیت دی؟ کہ اللہ بہتر جانتا. میں جس کو انتخاب کیا کہ وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ان کو کیوں انتخاب کیا گیا ہے؟ کہ اللہ بہتر جانتا ہے. کہ میرے حبیب اگر میں سب کو آزاد چھوڑ دیتا تو جو سب سے اخلاق میں آگے پہنچتے وہ آپ ہوتے. انکا لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. آپ اپنے دشمن سے بھی مسکرا کے پیش آتے ہیں. عزیزان گرامی، حبیب خدا کا، امیر المومنین کا بھی یہی روش تھی. آپ کے دشمن سب سے بڑا جو اعتراض کرتے تھے حضرت علی علیہ السلام پہ، وہ یہ کہتے تھے یا علی آپ میں سب خوبیاں ہیں لیکن آپ میں بس ایک برائی ہے، معاذ اللہ، یعنی ان کے حساب سے برائی تھی. کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں. میدان جنگ میں سب بھاگ رہے ہوتے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں. بڑی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں. یا علی بڑے سے بڑے مصائب آ جاتے ہیں، آپ ہمیشہ مسکراتے نظر آتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ مومن کا کرب اس کے دل میں ہوتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. تو توجہ ہے نا مجمع کی میرے ساتھ. تو اب ختم مرتبت کو اللہ نے کہا کہ میرے حبیب کیونکہ اخلاق کے اندر آپ خلق عظیم کے مالک، جناب ختم مرتبت کا اخلاق فوق العادہ تھا. آپ کا اخلاق ایسا تھا کہ جو دشمن بھی دیکھتا تھا
مشہور معروف واقعہ ہے سب کے کہ ایک مشرکہ ہر روز پیغمبر اسلام پہ اونٹ کی اوجڑی پھینکا کرتی تھی. جہاں سے پیغمبر کا راستہ تھا وہ اپنے بالا خانے پہ چلی جاتی تھی, چھت پہ چلی جاتی تھی اور اونٹ کی اوجڑی پھینکتی تھی. ایک دن اس نے اونٹ کی اوجڑی نہیں پھینکی. آپ نے دروازے پہ دستک دی, پوچھا کیا بات ہے آج تم نے, وہ جو جسارت کرتی تھی ہر روز گستاخی کرتی تھی, آج تم نے گستاخی نہیں کی. کہا آج میں بہت بیمار ہوں. کہا اگر کہو تو طبیب کو بلا دوں, اگر کہو تو میں باہر سے کھانا لا دوں, جو کہو. کہا کہ یہ آپ تو پہچان نہیں پائے, میں وہ جو اوجڑی پھینکا کرتی تھی. پیغمبر نے کہا پہچاننے کے بعد کہہ رہا ہوں, وہ تیرا عمل تھا, یہ میرا عمل. وہ تیرا کردار تھا, یہ میرا کردار تھا. عزیزان گرامی, کون کہتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا؟ اسلام پیغمبر اسلام کے اہل بیت کے اخلاق سے پھیلا. بے ختمی مرتبت کا اخلاق ایسا اخلاق تھا, جو اخلاق حبیب خدا کو دیکھتا تھا وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا. ہمیشہ خندہ پیشانی سے پیش آنا, حتیٰ اپنے دشمنوں سے مسکرا کے پیش آنا. عزیزان گرامی, جب فتح مکہ ہوئی نا تو پیغمبر اسلام نے علم دے رکھا تھا حضرت سعد ابن عبادہ کو. اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے جو مدینے میں بستے ہوئے تھے. دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے. خزرج جو قبیلہ تھا اس کے سردار کا نام سعد ابن عبادہ تھا. حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں پیغمبر نے علم دیا, کیونکہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا. تو جیسے فتح مکہ پہ پہنچے تو جناب سعد ابن عبادہ نے جملہ کہا کہ الیوم یوم الملحمہ, آج بدلے کا دن ہے. حبیب خدا کو لوگوں نے ظلم کر کے یہاں سے بھیجا تھا, آج ہم بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں. جناب ختمی مرتبت نے فوراً آواز دی, کا علی سعد ابن عبادہ سے علم لے لو. جناب امیر نے علم ہاتھ میں لیا, کہا یا علی اب آپ نعرہ لگائیے. تو آپ نے فوراً کہا کہ میرے افکار کی, میرے سوچ کی, میری فکر کی, میرے دین کی عکاسی اگر کرے گا تو علی ابن ابی طالب کرے گا. جیسی جناب ختمی مرتبت نے امیر المومنین کی طرف اشارہ کیا, کہ یا علی آپ آگے بڑھیے, آپ نعرہ لگائیے. امیر المومنین نے علم ہاتھ میں لیتے ہی فوراً کہا الیوم یوم المرحمہ, آج ملحمہ نہیں, صرف ایک حرف کو بدلا مولا نے. اور کیجئے گا, آپ نے صرف ایک لفظ کو بدلا, ملحمہ نہیں کہا, کہ مرحمہ. آج بدلے کا دن نہیں ہے, آج رحمت کا دن ہے, کیونکہ رحمت للعالمین واپس آئے ہیں. آج رحمت الہی پلٹ کے مکے میں واپس آئی, آج رحمت الہی کا دن ہے. عزیزان گرامی, آپ نے غور فرمایا کہ دوسروں کی سوچ میں, سمجھ میں پیغمبر اسلام کے اور آل محمد کی سمجھ میں بہت زیادہ فرق ہے. روایات میں آیا ہے کہ 3 گروہوں کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے. یہ 3 گروہ پیش کر دوں اور پھر مسائل. بھئی آپ لوگوں نے بہت محبت سے سنا اس لیے پیش کر رہا ہوں. 3 گروہوں, دستوں کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے. روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں لوگوں کے گناہوں کو دیکھتا ہوں نا تو دل کرتا ہے میں عذاب بھیج دوں. میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. لوگوں کے گناہوں کو دیکھ کے اللہ کہتا ہے میں چاہتا کہ میں عذاب بھیج دوں, لیکن جب میں 3 گروہوں کو دیکھتا ہوں تو میں سارے عذاب ٹال دیتا ہوں. 3 گروہوں کو. کون کون سے 3 گروہ؟ کہا جب میں ماؤں کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ بچہ, اس بچے کا کیا قصور ہے, معصوم بچے, بے گناہ بچے. کہا جب میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماؤں کی گود میں دیکھتا ہوں. اب کیا کہتے ہیں علماء, جب دعا مانگنے بیٹھو اگر گھر میں چھوٹا بچہ ہے تو گود میں لے لو, اور اگر بچے تھوڑا تھوڑا بولنا سیکھ چکے ہوں تو کہو بیٹا میں دعا مانگوں گا تم آمین کہہ دینا. بچوں سے, اپنے ہی بچوں سے جو نابالغ بچے ہیں ان سے آمین کہلوائیں, ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ بہت عجیب و غریب پہلو ہے. میں جب سوچتا ہوں یقین مانیے انسان کی تقویت ہوتی ہے. نابالغ بچے سے کہو آمین کہہ دے, اس غیر بالغ بچے کی ایک آمین دعا قبول کروا دیتی ہے. دوسرا کہا کہ وہ جو بوڑھے افراد ہوتے ہیں نا, جن کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہوتی ہیں, بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں, جب انہیں دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں گنہگار تھے اب تو کمزور ہیں, میرے ہی تو ہیں, میری مخلوق ہیں. کہا جب انہیں دیکھتا ہوں, گھر میں کہتے ہیں اگر ایک ماں باپ میں سے بوڑھا بھی ہو نا تو خدا کا شکر کرتے رہو, تمہیں معلوم نہیں ہے جو کچھ نہیں کر سکتے, جو اب کچھ نہیں کر سکتے, ان بوڑھے والدین کی وجہ سے گھروں میں رحمتیں آتی رہتی ہیں. ان کی وجہ سے رحمتیں آتی رہتی ہیں. ان کے گھر میں بوڑھے آدمی ہیں. اور یہاں تک روایت میں الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ, ایک بوڑھا آدمی اپنے گھر میں ایسا ہے جیسے ایک نبی اپنی امت میں.
کتنی بڑی حدیث ہے یہ. من لا یحضر الفقیہ میں شیخ صدوق نے لکھی ہے الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ. ایک بوڑھا آدمی اپنے اہل خانہ میں ایسا ہے جیسا ایک نبی اپنی امت میں. بس میں نے تمام کیا. اور تیسرا دستہ کون ہے؟ کہا 3 دستے جن کی سے میں دعائیں قبول کرتا ہوں. چھوٹے بچے, بوڑھے افراد, اور کہا زمین پہ بیٹھے ہوئے ہاتھ پھیلائے ہوئے میرے بندے جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ ارے میری زمین پہ بیٹھے ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگ رہے ہیں. کہا جب میرے بندے میرے سامنے مانگتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں ارے انہوں نے مجھ سے مانگا ہے. اللہ اکبر. آپ نے غور کیا؟ آپ کسی سخی کے پاس چلے جائیں نا تو کہتا ہے کیونکہ آپ آ گئے ہیں تو منع نہیں کروں گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سخی کے پاس بھی چلے جائیں, کہتے ہیں اب آپ آ گئے ہیں منع نہیں کروں گا. اور وہ جو سخاوتیں عطا کرتا ہے, وہ جو عطا کرنے والا ہے, وہ جو سخی بنانے والا ہے, وہ جو جود و سخا عطا کرنے والا ہے, اگر کوئی اس کی بارگاہ میں مانگے لے. کیا وہ جو ہاتھ پھیلائے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جب انہیں دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ نہیں عذاب نہیں بھیجوں گا, یہ مانگنے والے بھی تو بیٹھے ہیں.